الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آسمانی ادیان میں سے جیسے یہودیت ایک دین ہے اور یہ شریعت آسمانی جو شریعتیں ہیں ان میں سے ایک شریعت ہے، اگرچہ بعد میں اس پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے اس میں تحریفات کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کے بیان کردہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے اندر ان لوگوں نے تبدیلیاں کی، تحریفات کی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بدل دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ جو ادیان ہیں یہ آسمانی ادیان میں سے شمار ہوتے ہیں، اور یہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر نازل کی، یہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ شمار ہوتی ہیں۔ تو ان ادیان میں سے ہم نے گزشتہ جو ہمارے لیکچرز تھے ان کے اندر ہم نے یہودیت کا تفصیل کے ساتھ ہم نے تعارف پڑھا، اور ہم نے کہا کہ یہودیت جو ہے یہ ان لوگوں کا دین ہے کہ جو نسبت اپنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ موسوی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اور ان کا جو دین ہے وہ دین منزل من اللہ ہے، اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب بھی منزل من اللہ ہے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا ہم نے دلائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہم نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ وہ دین جو یہودیت اس وقت موجود ہے، یہ یہودیت منزل من اللہ نہیں، یہ دین اس موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں، اور نہ ہی یہ کتاب اس وقت جو ان کے پاس ہے، یہ کتاب من و عن اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اسی طرح آسمانی ادیان میں سے دوسرا دین نصرانیت ہے، اور نصرانیت جو ہے یہ دین ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے ہیں، اور ہم ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی لائی ہوئی شریعت جو انجیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ان پر نازل کی، ہم اس کو ماننے والے اور اس کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی محض ایک یہود کی طرح ایک دعویٰ ہے جو یہ نصارہ لے کر آئے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو اناجیل موجود ہیں، انجیل کے مختلف نسخے، وہ انجیل یوحنا ہو، انجیل لوکا ہو، انجیل مرقس ہو، انجیل متی ہو، یا دیگر جو اناجیل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، یا وہ اناجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلامیذ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے ناموں کی طرف جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں اور وہ منزل من اللہ ہے۔ تو آئیے ہم آئندہ جو ہمارے کچھ لیکچرز ہوں گے ان کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ کیا یہ نصرانیت اس وقت جو موجود ہے، یہ مذہب اور یہ دین، کیا یہ دین واقعتاً ہی منزل من اللہ ہے، اور کیا یہ اسی طرح ہی ان لوگوں کے پاس موجود ہے جس انداز میں اور جن احکام اور جن مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ان پر یہ شریعت نازل کی، کیا اسی صورت میں موجود ہے، یا کہ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے سے پہلے لوگوں یہود کی طرح اس کے اندر تحریف کی، تبدیلیاں کی، اور اپنی طرف سے کچھ ایسی من گھڑت چیزیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیں جو کہ نہ انہوں نے کہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی، اور نہ ہی اس پر کوئی برہان اور دلیل ہے۔ تو حسب سابق اور حسب معمول ہم سب سے پہلے تو نصرانیت اور نصارہ کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں اور یہ کس طرف نسبت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مسیح کہنا اور مسیح برادری کہنا یا مسیحیین کہنا، اس کا کیا حکم ہے اور کب اس کا آغاز ہوا، ان کو مسیحیین کا لقب کب ملا، یا مسیح ان کو کب کہنے لگے لوگ مسیحیین یا جو ہے وہ مسیحیہ، اس کا ہم جانیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن اور دیگر اناجیل کی روشنی میں، قرآن اور
انجیل کے نسخوں کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کیا ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اور جو نصارہ کے پاس کتابیں ہیں اناجیل جن کا میں نے ذکر کیا ابھی گزشتہ پیرے میں، وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نصرانیت جو ہے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن لغوی اعتبار سے ہے۔ تو لغوی اعتبار سے یہ کلمہ نصرانہ بستی جو ہے، یہ کلمہ یعنی نصرانیت جو ہے یہ نصرانہ بستی کی طرف نسبت ہے۔ نصرانہ ایک بستی ہے جس کی طرف یہ نصرانیت جو ہے وہ نسبت ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بستی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بستی میں رہا کرتے تھے، اور وہ ان کی جو ہے وہ آبائی آپ کہہ لیں، یا ان کی آبائی کا مطلب یہ کہ ان کا جو خاندان ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور دیگر جو ان کے خاندان کے لوگ تھے وہاں آباد تھے۔ تو اس بستی کو ناصرہ بھی کہتے ہیں، نصرانہ بھی کہتے ہیں، اور نصورہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام اس بستی کے ہیں جس کی طرف یہ نصرانیت اور نصارہ جو ہے وہ نسبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے کو نصرانی کہتے ہیں، چونکہ دین کی نسبت نصرانہ کی طرف ہے اور نصورہ اور ناصرہ کی طرف ہے، اور یہ ایک بستی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دین عیسیٰ کو نصرانیت کہتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور نصارہ جو ہے اس بستی کی طرف جو نسبت ہے وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ نصرانی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصارہ کہا ہے۔ اصطلاح میں نصرانیت ان لوگوں کے دین کا نام ہے جو، یعنی ایک ہے نصارہ اور ایک ہے نصرانیت۔ نصرانیت دین ہے اور نصارہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس پر چلنے والے، جیسے یہودیت اور یہود ہے۔ یہودیت وہ مذہب اور دین ہے جس پر یہود چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، اور ہم نے جانا تھا کہ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نصرانیت یہ دین ہے، دین کا نام ہے، اور نصارہ اس پر چلنے والے لوگوں کا نام ہے۔ تو دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ واضح ہے بھی۔ تو یہ ان لوگوں کا دین ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم اور انجیل مقدس کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں نصرانیت پر چلنے والوں کو نصارہ بھی کہا گیا ہے، اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، اور اہل انجیل بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر جو عقیدے کے باب میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہمیں نئی اصطلاحات لا کر لوگوں پر ان کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اصطلاح ان پر صادق نہ آتی ہو سکتا ہے وہ لفظ ان پر صادق نہ آتا ہو، حقیقت کے خلاف ہو، یا جو ہے وہ اس کا کوئی معنی غلط ہو۔ تو اس وجہ سے آغاز میں جب ہم نے عقیدہ پڑھا تھا تو عقیدے کے پہلے لیکچر کے اندر، یا پہلے جو بنیادی لیکچرز تھے ان کے اندر میں نے یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ عقیدے کی خصوصیات میں ایک خصوصیت تو کوئی توقیفی ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ اس کے مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت کیے جائیں گے، اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ مسائل اخذ کیے جائیں گے، نہ کہ عقل سے، اور نہ جو ہے وہ دیگر چیزوں سے، نہ ہی فلسفے سے، نہ ہی دیگر چیزوں سے۔ تو لہٰذا عقیدے کے باب میں الفاظ کتاب و سنت کے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ قاعدہ اور اصول اپنے ذہن میں رکھیں، وہ جنت کے بارے میں ہوں، وہ انبیاء کے بارے میں ہوں، وہ اللہ کے بارے میں ہوں، وہ دین کے کسی شعیرے کے بارے میں ہوں، وہ دین کے جو احکامات ان کے ناموں کے بارے میں ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو مخالفین کے نام ذکر کیے گئے ہیں انہی ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نام تو صاف ظاہر ہے، ہر بندہ تو اپنا نام تو وہی رکھتا ہے نا جس کے اندر اس کی مدح ہو، اس کی تعریف ہو، اور اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، اور وہ حقیقت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اگر ہم ان کے گمان کے مطابق ان کا وہ نام بولتے ہیں تو یہ گویا کہ حقیقت کے خلاف ہے، اور یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ گویا کہ جھوٹ میں موافقت کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم اس کو یہاں واضح کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب کہیں جی نصارہ، اہل کتاب اور اہل انجیل، یہ ہمیں کہنا چاہیے، یہی ہمیں کہنا چاہیے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی عذر ہو، یا پھر آدمی کے تقیہ کلام بن چکا ہو، شروع سے عادت ایک ہے تو نہ جانے میں وہ اگر کہہ دیتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسیحیین جن کو کہتے ہیں ان کو نصارہ ہی کہیں، ان کو نصرانی کہیں، ان کو نصارہ کہیں، ان کو مسیحیین نہ کہیں۔ کیوں نہ کہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نصارہ ہیں ان کو سب سے پہلے مسیحیین جو کہا گیا ہے، یہ جو ہے وہ 42 عیسوی کو 42 کو انطاکیہ کے نصارہ کو مسیحیین کہا گیا سب سے پہلے۔ اور انطاکیہ کہاں ہے؟
یہ انطاکیہ جو ہے شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور یہ انطاکیہ جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی جو نصارہ تھے ان کے قبضے میں تھا، نصارہ کے قبضے میں تھا، اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک بادشاہت تھی چھوٹی سی انطاکیہ۔ اس طرح اور بھی کچھ علاقے تھے جو نصارہ کے قبضے ان کے قبضے میں تھے اور ان کی ملکیت میں تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے، نور الدین زنگی نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان سے یہ علاقے چھینے تھے، وگرنہ ان میں سے بہت سارے علاقے جو ہے وہ نصارہ کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک انطاکیہ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ انطاکیہ ہے، اور یہ شام کے دمشق کے قریب میں واقع ہے، اور یہ ان شام کے ہی علاقوں میں ایک علاقہ شمار ہوتا تھا اس دور کے اندر۔ تو یہ انطاکیہ کے جو نصارہ ہیں ان کو مسیحیین کہا گیا۔ اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا یا دوسرے لوگوں نے ان کو کہا، ہمیں یہ سروکار نہیں ہمیں اس سے، کسی نے کہا یا انہوں نے خود کہا، لیکن اس نام کا نہ تو قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے، اور نہ ہی عیسیٰ بن مریم نے اپنے اصحاب اور اتباع کو یہ نام دیا ہے۔ یعنی آپ کو کہیں بھی اناجیل کے اندر ان کی کتابوں میں بھی یہ نام نہیں ملے گا مسیحیین، کہ عیسیٰ نے کہا ہو کہ تم مسیحیین ہو، چونکہ تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو، مجھے مانتے ہو، لہذا تم مسیحیین ہو، ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ تو نہ انہوں نے اپنے اصحاب اور اپنے اتباع کو، اپنے اتباع اور متبعین کو یہ لقب دیا ہے، جو کہ اس وقت یہ اپنے اوپر لگا کر جو ہے وہ خوش ہوتے پھر رہے۔ نصارہ کی اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور ان کے اندر جو تباہی ہے، ان کے اندر جو تحریف ہے، جو انحرافات ہیں، جو بگاڑ ہے عقیدے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسیحیین نام ہے، مسیحیین یا مسیح برادری ان کو کہنا یا مسیحیین کہنا، یہ ان پر صادق نہیں آتا، ان پر صادق نہیں آتا، کیونکہ جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں مسیحیین مطلب عیسیٰ کو ماننے والے، تو عیسیٰ کو تو ماننے والے وہ ہیں ہی نہیں، عیسیٰ کو تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ عیسیٰ کو ماننے والے تب ہوں جب عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول مانے۔ عیسیٰ کو ماننے والے تو تب ہوں گے نا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں گے، اللہ کا بندہ اور رسول مانیں گے۔ وہ تو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہی نہیں، بلکہ اس وقت جو ہے وہ ماں سوائے چند ایک کے ماں شاید کوئی ایسے ہوں جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہوں۔ اس وقت تو ان کے ایمان میں اور ان کے عقائد میں عقیدہ تثلیث ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ الہ ہے، معبود ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ الوہیت کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ابن کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ تثلیث کا جز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ عقیدہ تثلیث کے اندر اب ہے، ابن ہے، روح القدس ہے، لہٰذا ابن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب تک وہ عیسیٰ کو ابن اللہ نہ کہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی نصارہ، یعنی ان کے ہاں کوئی نصرانی شمار ہی نہیں ہوتا اس دور کے اندر۔ تو لہٰذا اس قدر تحریف کے بعد اگر ہم ان کی صورتحال کو دیکھیں تو ان پر یہ نام ہرگز بھی صادق نہیں آتا مسیحیین کا، مسیحیین کا ان کا نام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے، تو ہم بھی ان کو نصارہ کہیں گے، لیکن مسیحیین اس کے اندر ان کی مدح ہے، اس کے اندر ان کی مدح ہے اور وہ اس پہ بڑے خوش ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا موضوع ہے یا تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے قرآن اور اناجیل، یعنی جن کا میں نے ذکر کیا، انجیل متی ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل یوحنا ہے، اس کے علاوہ اور اناجیل ہیں۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف منسوب ہیں اناجیل، ان کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ قرآن اور اناجیل کی روشنی میں، ان کی کتابوں کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ یعنی ہم یہاں وہ چیزیں ذکر کریں گے جو قرآن کے موافق ہیں، جو قرآن کے موافق ہیں، نہ کہ وہ جو قرآن کے مخالف ہیں۔ وہ آگے جب ہم تحریف کی بات کریں گے، جب ہم انجیل کی، اناجیل کا تعارف پڑھیں گے، تو وہاں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ تو قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے سے، قرآن کریم پہ اگر ہم تدبر کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اللہ کے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی اور رسول ہے، جنہوں نے لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، اس کی رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کیا، اس اللہ کی رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 60 یعنی 45 سے 60 نمبر آیت، یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے دنیا سے اٹھائے جانے تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کی ہیں
اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متعدد آیات کے اندر معلومات موجود ہیں. سورہ مریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ذالک قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ حق اور سچی بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں اور تردد کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت اصل ہے کہ وہ ایک بشر ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے انہیں بغیر شوہر اور بغیر کسی بشر کے چھونے کے کلمہ کن کہہ کر پیدا کیا ہے. وہ اللہ کا کلمہ ہے اور روح من اللہ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں گے اس سے جو ابھی تک مہد میں ہے، ابھی بچہ ہے، اور وہ کیسے بولے گا. انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے بیٹا نہیں بنایا، نبی بنایا ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. جو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ان چیزوں کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، والعیاذ باللہ، کیونکہ آپ کے بقول وہ الہ ہیں. تو الہ خود تو تھوڑا عبادت کرتا ہے، الہ خود تھوڑا اپنی بندگی اور پوجا کرتا ہے. الہ کی تو عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ الہ خود نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور وہ سارے کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. واوصانی کا معنی مجھے وصیت کی، یعنی حکم دیا ہے. بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا، زکوٰۃ کا. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک اللہ نے مجھے حیات و زندگی دی ہے، میں مرنے تک ان امور پر، ان نیکیوں پر اور ان عبادات پہ قائم اور دائم. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، حق بات جس کے بارے میں شک کر رہے تھے، تردد کا شکار تھے، شک و شبہات پیدا کر رہے تھے. یعنی یہ حقیقت ہے عیسیٰ بن مریم کی، اور یہ ان کے ہاں جو حقیقت ہے جو بیان کر رہے ہیں، آپ اس کا ذرا تقابل کریں آپس میں کہ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. عیسیٰ بن مریم کی زبان سے آپ نے عیسیٰ کا تعارف سنا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، ان کو حکم دیا ہے عبادت کا، نماز کا، زکوٰۃ کا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے. قول الحق، یہ حق بات ہے ان کے بارے میں جو اللہ نے کر دی، انہوں نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرما دی، خود اپنے بارے میں تعارف کروا دیا. الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ، حقیقت تو یہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، اللہ کے لائق نہیں. ما کان للہ، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے یتخذ من ولد، کہ وہ اولاد بنائے، اولاد میں کسی کو اپنی اولاد بنا لے. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے کئی گنا پاک اور عالی اور مقدس ہے. اس میں اللہ کی تقدیس کی جا رہی ہے. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے ان عیوب سے، ان نقائص سے، ان الزامات سے جو آپ اللہ کو دیتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بھی ہے. اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ تو صرف یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ غنی ہے. اور اللہ کی غنا کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی سبب اختیار کیے بغیر اللہ کن کہہ کر چیزیں بنا سکتا ہے. تو لہذا جو اللہ کن کہہ کر چیزیں بنا لیتا ہے، اس نے عیسیٰ کو بھی بنا دیا ہے.
اب تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا دیا ہے، تو اللہ تو کن کہہ کر بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، تو یہ کون سا کام ہے؟ تو یہ آپ افکار جو ہیں یہ سوچیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں یا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو محتاج ہیں. آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد ہونا یہ اللہ کے لیے نقص اور عیب ہے، کیونکہ اولاد کے اندر پھر انسان کو کبھی ترس آ جاتا ہے، کبھی رحم آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی غصہ، کبھی کچھ، اور کبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عیوب ہیں. اور آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بچپن میں ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، اور بڑے ہو کر جو ہے وہ ماں باپ اس اولاد کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مقدس ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. چلیے، یہ تو ہم نے جو ہے وہ کچھ آیات کی روشنی میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی حقیقت کو جانا، اور قرآن کریم نے جو ان کے بارے میں فیصلہ کن بات جو ہے وہ ان کی زبان سے نقل کی ہے، حکایتاً ان سے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم نے پڑھا. آئیے اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ چیزیں جانتے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. قرآن میں بھی ہیں اور اس کے موافق بالکل انجیل کے اندر بھی ہیں، جو ان کے پاس انجیل کے نسخے ہیں. تو آئیے ہم اب ان کو جانتے ہیں. سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بشر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہے؟ بشر ہیں. وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نور نہیں ہے جیسے یہ گمان کرتے ہیں، اور ہمارے ہم مسلمان جو ہے وہ نبی کو اللہ تعالیٰ کا نور کہتے ہیں. یہ عیسیٰ کو جو ہے وہ نور کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا نور اور اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا کہتے ہیں، اللہ کے نور سے پیدا کیا ہوا. کوئی فرق نہیں دونوں عقیدوں میں، عقائد دونوں ایک طرح کے ہیں، عقائد دونوں ایک طرح کے ہیں. وہ بھی نبی کے بارے میں مشکل کشائی کا دعویٰ کرتے ہیں، حاجت روائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو صرف میرے خیال میں صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی عقیدہ ایک ہی، کوئی دونوں عقائد میں فرق نہیں. تمام اناجیل میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، پیٹ سے، اور ان پر وہ تمام حالات آئے، تمام ان حالات سے گزرے جو ایک انسان پر آتے ہیں، مد و جزر، اتار چڑھاؤ، اور یہ جو شب و روز آتے ہیں یہ سارے ان پر آئے ہیں. جیسے عدم سے وجود میں آنا، کھانا پینا، تھک جانا، سونا، نزول کے بعد ان کا موت آنا، ان پر یہ ساری چیزیں اٹل اور حتمی ہیں، اور یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ چلتے پھرتے تھے، پیدا ہوئے، اور جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ان کی صفات یہ ساری موجود ہیں. اس کے باوجود بھی وہ کیسا الہ ہے کہ جو کھاتا بھی ہے، جو پیتا بھی ہے، تھک بھی جاتا ہے، سوتا بھی ہے، اور پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. یہی تو ہم مولدین پر اعتراض کرتے ہیں، یہی تو ہم مولدین پر انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ والیاذ باللہ خالق ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق، ہم نے کہا اگر یہ سلسلہ شروع کر دو گے تو پھر یہ جو تسلسل ہے یہ ختم نہیں ہوگا. یہ تسلسل حوادث کا بھی ختم ہونے والا نہیں اگر تم یہ سلسلہ شروع کر دو گے. تو یہ تو دور ہے کہ کوئی چیز گھوم کر بغیر نتیجے کے اس پہ کھڑی ہو جائے. اس طرح تو آپ نتیجہ نہیں کو اخذ کر سکتے، حالانکہ آپ خود کہتے ہو کہ دنیا کا آغاز ہے. چلیے خیر، بہرحال تو عیسیٰ آدم سے وجود میں آئے. تو جو الہ ہوتا ہے وہ آدم سے وجود میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ جب وہ آدم سے وجود میں آئے ہیں تو ان کو وجود میں لانے والا ہے، ان کو وجود میں لانے والا، کیونکہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہے، اس کا مطلب اس کو لانے والا کوئی ہے، بذات خود تو نہیں آ گئی. ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، کوئی ان کو لانے والا. جب کوئی لانے والا تو پھر وہ الہ نہ ہوا. پھر آپ کے الہ میں اور جو مشرکین کے الہ ہیں جو بت بنا کے کھڑے کر لیتے ہیں، ان میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی خود بنا رہے ہیں، تم بھی جو ہے وہ پھر اسے بھی کوئی بنانے والا ہے تمہارے الہ کو بھی، تو پھر فرق تو نہ ہوا کوئی. تو لہٰذا یہ سارے مراحل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ آئے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پہ موجود ہیں. تو ہم نے کہا عیسیٰ جو ہے یہ بشر ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ نور نہیں، یہ الہ نہیں، یہ معبود نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ یہ بشر اور اللہ کے رسول ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن بشر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف بس وحی کی جاتی ہے. اور یہی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم.
अंसा कमा तंसौ फइज़ा नसीतु फज़क्किरूनी, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैं जो है वो जैसे तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, अगर भूल जाऊं तो तुम्हें याद करवा दो, तुम मुझे याद करवा दो। इस तरह की बेशुमार अहादीस है। इसके बाद ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल हैं। पहला कहा हमने बशर हैं, इंसान हैं, बंदे हैं, और दूसरा अल्लाह के रसूल हैं, इला और माबूद नहीं है। नसारा इस बात का बजाते खुद एतराफ़ करते हैं कि अनाजील में मुतादिद मुकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया है कि वो अल्लाह के रसूल। आप अंदाजा करें, ये आज भी इबारतें मौजूद हैं, ये आज भी इबारतें अनाजील के अंदर मौजूद है कि ये कहते हैं, क्योंकि इनके शागिर्दों की तरफ ये अनाजील मंसूब है, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा, इनकी कौम को, बनी इसराइलियों को कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। और कुरान करीम इसके बारे में क्या कहता है? कुरान करीम इसकी तईद में कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा बिन मरियम स्वाय रसूल के कुछ नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। यानी मतलब ये है कि वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल ही हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इनसे पहले भी तो कई रसूल गुजर चुके हैं। यानी तुम ये गुमान करते हो कि ईसा अल्लाह का बेटा है और वो माबूद है और वो इला है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, जैसे गुज़श्ता रसूल गुजर गए ऐसे ये भी गुजर जाएंगे। व उम्मुहु सिद्दीक़तुन, और उनकी माँ सिद्दीक़ा है, और उनकी माँ सिद्दीक़ा है। यहाँ सिद्दीक़ा का लक़ब क्यों दिया? सिद्दीक़ा का लक़ब क्यों दिया मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को? इस वजह से दिया कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा पर वलियाज़ु बिल्लाह, बदकारी का, इस तरह की चीज़ों का, उससे वो पाक हैं, वो अल्लाह की सच्ची बंदी हैं। जैसे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ताहिरा मुताहिरा के अलकाबात जो हैं उनको दिए जाते हैं। तो ये सिद्दीक़ा है, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, इनकी माँ सच्ची है। जो उन्होंने अपनी कौम को कहा वही हकीकत है, उससे हटकर कोई हकीकत नहीं। तो काना याकुलानि ताम, दोनों तुम्हारी तरह खाना खाते थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, अल्लाह माता देखो कैसे हम इनके लिए आयात और बय्यिनात और निशानियां खोल कर बयान करते हैं, फिर देखिए किस तरह फेरे जाते हैं और बहकाए जाते हैं। इंजील मत्ता में है, इंजील मत्ता, ये अनाजील जो नसारा की अनाजील है उनमें से एक नुस्खा है, अनाजील में से एक इंजील है, इंजील मत्ता। इंजील मत्ता में है, जो तुम्हें कबूल करता है वो उसने मुझे कबूल किया, और जिसने मुझे कबूल किया उसने मुझे भेजने वाली ज़ात को कबूल किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? ये ईसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा था जब उन्होंने अपने शागिर्दों को दावत और तबलीग के लिए रवाना किया, साथ वाली बस्तियों में, पड़ोस में जो शहर थे, इलाके थे, उनकी तरफ जब भेजा दाई बनाकर, मुबल्लिग बनाकर, तो उनको ये कहा कि जो तुम्हें कबूल करेगा उसने मुझे कबूल किया, और जिसने मुझे कबूल किया उसने भेजने वाली ज़ात अल्लाह ताला को कबूल किया, उसने मुझे भेजने वाली ज़ात अल्लाह ताला को। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए क्या हैं? रसूल हैं। और जब रसूल हैं तो इसका मतलब अल्लाह के बंदे हैं, फिर अल्लाह ताला के बेटे वलियाज़ु बिल्लाह, या अल्लाह ताला का एक जुज़ या उसका हिस्सा नहीं। इसी तरह इंजील लुक्का में है, इंजील लुक्का में ये बात मौजूद है, बस उन्होंने बनी इसराइल से कहा, यानी ईसा बिन मरियम ने बनी इसराइल से कहा, बेशक जरूरी है कि मैं दूसरे शहरों के लोगों को भी अल्लाह की बादशाहत की खुशखबरी सुनाऊं, अल्लाह ताला की बादशाहत की खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ताला हकीकी बादशाह है और वो मालिक है और वो खालिक है और वही इबादत के लायक है। ये मुराद है सारा खुशखबरी से, क्योंकि मैं इसी मकसद के लिए भेजा गया हूं, क्योंकि मैं इसी मकसद के लिए ही तो भेजा गया हूं। अब इसके अंदर क्या है कि ईसा बिन मरियम अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल जैसे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, हमने इस नबी को मुबश्शिर खुशखबरियां सुनाने वाला व नज़ीरन डराने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। यही उन्होंने अपने बारे में इरशाद फरमाया ईसा बिन मरियम ने। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां सुनाने के लिए भेजा गया, उसकी बादशाहत की, उसके इनामात की, उसके एहसानात की, ये सब चीज़ों की। इसी तरह ईसा बिन मरियम
علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں اور اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے جب روانہ کیا تو مزید ان کو کیا فرماتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جی، کہتے ہیں جو تمہاری سنے گا وہ در حقیقت میری سنے گا. یعنی آپ اس کو، چونکہ یہ عربی عبارت کا ترجمہ ہے تو آپ اس کو یہ بنا لیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جس نے تمہاری تحقیر کی اس نے حقیقت میں میری تحقیر کی. یعنی جس نے تمہیں حقیر جانا اس نے مجھے حقیر جانا، اور جس نے مجھے حقیر جانا یا میری تحقیر کی اس نے حقیقت میں مجھے بھیجنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تحقیر. یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. مزید دیکھیے انجیل یوحنا میں، انجیل متی کی ہم نے عبارت پڑھی، انجیل لوکا کی ہم نے عبارت پڑھی اور حوالہ دیا. اس کے بعد انجیل یوحنا ہے، یہ ان کے شاگرد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے یوحنا، ان کی طرف یہ انجیل منسوب کی جاتی ہے. انجیل یوحنا میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی ہم ذرا تھوڑا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل اور حقیقی حیات و زندگی یہ ہے کہ اے اللہ یہ تجھے اپنا حقیقی معبود اور یسوع مسیح کو تیرا رسول تسلیم کرے. اتنی زبردست بات ہے اور واضح ہے کہ اصل حقیقت، حقیقی زندگی اور حیات یہ لب و لہب نہیں، یہ کھیل و کود نہیں، یہ جو شراب اور کباب اور یہ ساری عیاشی اور یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل زندگی اور حیات وہ کیا ہے کہ اے اللہ یہ تجھے اپنا حقیقی معبود سمجھ لے اور مجھے تیرا بھیجا گیا رسول تسلیم کر لیں. پھر ان کی زندگی اصل حیات و زندگی ہے، پھر ان کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، وگرنہ ان کی زندگی فضول ہے. عیسیٰ بن مریم جو ہیں علیہ السلام، تیسرا ان کے بارے میں جو ان کی صفت یا ان کے بارے میں جو چیز کتاب و سنت میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم یہ اسرائیل کی طرف رسول ہیں، یہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے رسول ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے رسول نہیں ہے کہ عیسائی ہم سے مطالبہ کریں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر، ان کی شریعت پر ایمان لاؤ اور ان پر عمل کرو. آپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پوری دنیا کی شریعت ہے. تو یہ اس چیز کے لیے ہم جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے، ایک خاص قوم کے لیے ہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں، کافۃ للناس نہیں ہے جیسے نبی علیہ السلام کے لیے آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم، کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی بے شک میں قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس بآیاتٍ آیات کے ساتھ، میں ربی کو تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. انجیل متی میں اس کے موافق عبارت موجود ہے. انجیل متی میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک کنانیہ عورت، یعنی کنانیین سے، یہود سے ایک کنانیین سے عورت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے پیچھے سے ان کو روک کر کہتی ہے کہ میری بیٹی پاگل ہے، اس کو شفا دلوا دو. آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برس کی بیماری دور کر دیتا تھا، کوڑ کی بیماری دور کر دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح جو ہے وہ کئی اور اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دیے تھے. تو یہ آ کر کہتی ہے کنانیہ عورت جو کنانیین سے ہیں، یہود سے، کہ میری بیٹی کو شفا دلوا دو. تو عیسیٰ علیہ السلام مڑ کر اسے کہتے ہیں میں تو صرف اسرائیل گھرانے کی گمراہ بیڑوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یا میں تو صرف اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، اسرائیل میں تو یعقوب علیہ السلام اسرائیل گھرانے کی گمراہ بیڑوں کی طرف بھیجا گیا انہیں ہدایت دینے کے لیے. گمراہ بیڑے قرار دیا ان کو، گمراہ بیڑے قرار دیا ان کو کہ میں تو، خراف کا لفظ ہے انجیل متی میں، خراف کا لفظ ہے، خراف بیت اسرائیل الضالہ، یہ عبارت ہے کہ انما ارسلت
الی خراف بیت اسرائیل الضالہ، کہ میں تو اسرائیل کے جو گھر کی گمراہ بیٹے ہیں ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ میں بنی اسرائیل یعنی یہ جو ان کے گھر کے لوگ ہیں، خاص قسم کے لوگ، ان کی طرف بھیجا گیا ہوں. حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کنانیین ہیں، یہ کنانیین جو ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی آل سے نہیں ہے، بلکہ یہ عرب قبائل میں سے کچھ لوگ جو وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے فلسطین کے اندر اور اس کے قرب و جوار کے اندر. ہم نے اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ پڑھی تھی. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کنانیین جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. یہ کنانیین بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ساری زندگی بلاتے رہے، اور یہی ان کا مشن تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا تھا. قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. بے شک جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا اسی کی تم عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم سیدھی راہ ہے. اور بالکل اسی طرح انجیل متی کے اندر ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کہا رب اپنے الہ کے لیے جھکو اور صرف اسی کی عبادت کرو. رب اپنے الہ کے لیے جھکو اور صرف اسی کی عبادت کرو. یہ انجیل متی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عبارت ہے، جس میں انہوں نے کہا، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم رب جو تمہارا الہ ہے اس کے لیے جھکتے رہو اور اسی کی عبادت کرو. پانچویں چیز جو مشترک ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اناجیل کے اندر اور قرآن کریم کے اندر، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع ہیں. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع اور اسے پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دی تھی اس کے اندر جو بنی اسرائیل نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، جو تحریف کر دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی تکمیل اور اکمال کے لیے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کو اس بات کی تلقین کرنے آئے تھے کہ تم اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو، اور جو تم نے تحریف کی ہے، جو تم نے انبیاء کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، جو تم نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، ان کی اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ، اور دوبارہ جو ہے وہ دین موسوی کو اور دین عیسوی کو تھامنے والے بن جاؤ اور اس کے متبعین اور اس پر چلنے والے بن جاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکایتاً اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات وغیرہ دیگر کتابیں ہیں، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو تمہارے اوپر بعض چیزیں حرام کر دی گی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور بے جا انبیاء سے سوال کرنے کی وجہ سے، اور بے جا جو ہے وہ شریعت میں تکلف اور تنطع کی وجہ سے، اور فضول چیزوں کے بارے میں انبیاء سے بحث کرنے کی وجہ سے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس رب کی طرف سے آیت نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو. اصل میں وَأَطِیعُونِی ہے، وَأَطِیعُون اور میری اطاعت کرو. تو یہاں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں تورات کی تعلیمات لے کر آئے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اسی کی تلقین کرنے اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں. اسی کے مطابق جو ہے وہ انجیل متی میں ہے. انجیل متی میں اس کے مطابق جو ہے وہ عبارت موجود ہے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، اور اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں ناموس یا گزشتہ انبیاء کی مخالفت کروں گا. تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں ناموس یا گزشتہ انبیاء کی مخالفت کروں گا یا ان کی مخالفت میں آیا ہوں. میں کوئی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد جو چھٹی اور آخری چیز ہے جو اناجیل اور قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشترک معلومات ہیں اور صفات ہیں، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ توبہ کی دعوت لے کر آئے، بنی اسرائیل کے گناہ اور جو انہوں نے جرائم کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کریں اور دوبارہ حق کی طرف لوٹ آئیں. قرآن کریم میں اس بارے میں سورہ ال عمران آیت نمبر 50 میں ہے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. ابھی ہم نے آیت کا حصہ پہلا پڑھا ہے، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ
بس اللہ سے ڈر جاؤ، واتیون اور میری اطاعت کرو۔ بعض علماء نے کہا کہ اناجیل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب اور جو خلاصہ ہے وہ بنی اسرائیل کو توبہ کی دعوت دینا اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دینا، یہ اصل میں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا اور ان کی دعوت کا اصل مرکز اور اصل لب لباب اور خلاصہ اور محور وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو گمراہی سے ہٹا کر ان سے توبہ کروائیں اور دوبارہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کا جو ہے وہ حکم دیں۔ البتہ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس بنی اسرائیل کے لیے حلال بھی کی جو پہلے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی، اور کچھ چیزیں ان پر جو ہے وہ حرام کی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ احکامات کا اضافہ کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب دین موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ ہو سکتی ہیں تو دین محمدی کے اندر کچھ چیزیں منسوخ کیوں نہیں ہو سکتی، اور دین محمدی گزشتہ شریعتوں میں سے کچھ منسوخ کیوں نہیں کر سکتا یا سب کو منسوخ کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، نصارہ کہتے ہیں نصارہ کی شریعت نہیں منسوخ ہو سکتی، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو نسخ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ موسیٰ کی شریعت میں نسخ ہو سکتا ہے، عیسیٰ کی شریعت میں نسخ ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کی وہ تنسیخ کر سکتی ہیں، تو کیا اسلام ما قبل شریعتوں کو منسوخ نہیں کر سکتا، یا اسلام کے اندر کچھ احکامات ناسخ منسوخ نہیں ہو سکتے؟ یقینی بات ہے کہ یہ چیز حتمی اور ہو سکتا ہے۔ چلیے خیر، تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے جو مذاہب پہ لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کتابوں کو جانتے ہیں اناجیل کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو توبہ کی دعوت دینا اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ مضبوطی سے تھامنے کا حکم دینا، یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب تھا۔ انجیل مرقس میں اس بارے میں موجود ہے کہ عہد مکمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عہد مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریب ہے، اب تم ابھی تک بھی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو، عہد میرا مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریب ہے، لہذا توبہ طائب ہو جاؤ اور انجیل پر ایمان لے آؤ۔ یہ عبارت انجیل مرقس کے اندر ہے۔ نوٹ: گزشتہ تمام نصوص سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک الہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، جبکہ دور حاضر کے نصارہ اور چرچ اس کے برعکس عیسیٰ بن مریم کی الوہیت اور ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ سراسر بہتان بازی ہے اور یہ عقل اور شریعت کے مخالف ہے۔ ناقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ تینوں میں سے ایک کیسے بن گیا، اور پھر وہ بیٹا بھی ہے اور پھر وہ عبادت بھی کرتا ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور وہ سارے کام وہ کرتا ہے جو بندے کرتے ہیں، بشر کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بشر نہیں تو پھر وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو بشر کرتے ہیں، اور اگر بشر ہے تو پھر اس کا اللہ کا بیٹا ہونا والیاذ باللہ یا اللہ تعالیٰ کے نور میں سے بنا ہوا ہونا یہ محال ہے، اور یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اس اعتبار سے، اور شریعت تو پہلے سے ہی اس کا انکار کرتی ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔